اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس شخص کی کہانی کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ کچھ لوگ اسے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے گا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے۔ پنجگانہ نماز ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف صیغوں سے 700 سے زائد مرتبہ اس کی تاکید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ سینکڑوں احادیث نماز کی تاکید، فضائل، ادا کرنے کی ترغیب اور نہ پڑھنے پر ترہیب میں وارد ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، صرف سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، اللہ کا حکم جانتا ہے، اس کو کہا جائے آؤ نماز کو، تو وہ آگے سے مذاق نہیں کرتا یا نماز کا تمسخر یا استحقار نہیں کرتا، بلکہ بس اپنی سستی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتا۔ جو نماز کو ہلکا جانے، خفیف جانے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ لیکن جو شخص اس کو اللہ کا حکم جانتا ہے اور اس کو پڑھنا اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا، تو اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ حضرت امام اسحاق اور حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہما آپ تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ حضرت امام مالک کا قول ہے کہ، اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور بطور حد قتل کیا جائے گا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر تعزیر نافذ ہوگی۔ یہ حاکم وقت کی ثوابدید پر ہے کہ وہ اس پر کیا سزا دیتا ہے، اور فرمایا اس کو 7 قید کیا جائے گا اور توبہ کے لیے اس کو زور دیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو قید سے باہر نکال لیا جائے گا، ورنہ اس کو قید رکھا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے تارک کے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محل ترہیب میں ہے، گویا اس نے کافروں والا کام کیا، اس لیے آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے گا اور نماز کی پابندی کا زور دیا جائے گا، اور وہ توبہ کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن باقی ائمہ بعض کہتے ہیں اس کو حداً قتل کیا جائے، اور امام اسحاق اور امام احمد کہتے ہیں اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ تو بے نمازی جو اللہ کے حکم کی پابندی سستی کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ جو شخص تحقیر کرتا ہے نماز کی، ہلکا جانتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ ائمہ اربعہ کے نزدیک کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھنے والا، اس کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے۔ حضرت غوث اعظم الشیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ آپ کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرضہ ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے لٹائے گا۔ اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کے فرامین دیکھتے ہیں اس حوالے سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، دیگر محدثین نے روایت کیا۔
आका करीम ने इरशाद फरमाया, बैन रजुल व बैन अल कुफ्र तर्कुस सलात, आदमी और कुफ्र के दरमियान तर्क सलात है। यदि बंदा मोमिन और बंदा काफिर के दरमियान तर्क सलात है, जो नमाज पढ़ता है वो मोमिन है, और जो नमाज नहीं पढ़ता तो वो काफिरों वाला काम करता है, या दीगर अइम्मा के नजदीक वो काफिर है। ये तरहीबन नहीं बल्कि ये हुक्म है। और हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दूसरा फरमान इन अल्फाज के साथ है, बैन रजुल व बैन शिरक वल कुफ्र तर्कुस सलात, शिरको कुफ्र और बंदा मोमिन के दरमियान नमाज तर्क करना है। हजरत इमाम इब्ने माजा ने इन अल्फाज के साथ रिवायत को नकल किया है, बैन अल कुफ्र वल ईमान तर्कुस सलात, ईमान और कुफ्र के दरमियान नमाज का तर्क करना है। और आका करीम अलैहिस्सलाम का वो फरमान जो हज़रत अनस से मरवी है, उसको तिबरानी ने अपनी मोजम में लिखा, भी आपके सामने मैंने रखा, कि हुजूर ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफरा जिहारा, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने एलानिया कुफ्र किया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत है कि वो फरमाते हैं, ला सहमा फिल इस्लाम लिमन ला सलातहु वला सलात लिमन ला वुज़ू लहु, कि उस शख्स का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता, और इस शख्स का नमाज में कोई हिस्सा नहीं है जो वुजू नहीं करता। वुजू के बगैर नमाज नहीं होती, और नमाज के बगैर इस्लाम नहीं होता। और इसी रिवायत को बअल्फाज दिगर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर से यूं रिवायत किया, तिबरानी ने अपनी मौजम में इसको लिखा, ला ईमान लिमन ला अमानता वला सलात लिमन ला तहूरा लहू वला दीन लिमन ला सलात लहू। हुजूर फरमाया कि उस शख्स का ईमान नहीं जिसमें अमानत नहीं, और उस शख्स की नमाज नहीं जिसको पाकीज़गी हासिल नहीं, और उस शख्स का दीन नहीं जिसको नमाज नसीब।